معزز سامعین، ہمارے مسائل کا حل، پریشانیوں سے نجات اور کامیابی و کامرانی صرف دین اسلام والی زندگی میں ہے، اور انسان وہی کامیاب ہے جو ایسی زندگی گزار کر گیا جس زندگی سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی ہو، وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، دنیا کی ناکامی بھی کوئی ناکامی نہیں، دنیا کی بادشاہت بھی کوئی بادشاہت نہیں، دنیا کی فقیری بھی کوئی فقیری نہیں۔ یہ دنیا کی ساری لذتیں، ساری شہوتیں، ساری مصیبتیں، سارے غم، ساری فکریں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جو انسان اللہ کو راضی کر کے چلا گیا وہ کامیاب ہوگا، وہ خوش ہوگا، وہ اپنی مراد پا لے گا۔ جو اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اصل زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جو اللہ رب العزت کی بندگی والی گزاری جائے، زندگی بے بندگی شرمندگی نہ ہو، اللہ رب العزت کی اطاعت والی ہم زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کیوں فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ تصور تو کیجئے، آسمان کی تخلیق کی طرف غور کریں۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ آپ نے معزز سامعین کبھی کوئی دراڑ دیکھی ہے؟ کبھی خبر سنی ہو فلاں جگہ سے آسمان کریک ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا؟ معزز سامعین، یہ اللہ رب العزت کے امر سے کھڑا ہے، اللہ نے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ اب اللہ کے امر کے بغیر یہ زمین پر نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، نہ ہم نے کبھی سوچا، نہ ہم نے کبھی بولا، نہ ہم نے کبھی سنا، اس لیے ہمارے دل میں آخرت کا، اللہ رب العزت کی عظمت کا کبھی یقین اترا ہی نہیں۔ ہم نے دنیا کو بولا، دنیا کو ہی سنا، ہر وقت ہمارے تذکرے دنیا کے رہے، ہم اللہ کو پہچان نہ سکے۔ اللہ گلہ فرما رہے ہیں، جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح مجھے چاہنے کا حق تھا، جس طرح مجھ سے محبت کرنے کا حق تھا، میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی۔ معزز سامعین، زمین کی تخلیق میں آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، آپ پانی کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت نے ایک پانی کے اوپر اتنی بڑی زمین کو بچھا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ رات اور دن کا باری باری آنا جانا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ صبح سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، صبح پھر اسی وقت سورج نکلتا ہے، ایک مقرر وقت ہے جو پورے سال میں اس کا دورانیہ چلتا ہے۔ یہ سورج اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کے امر کے بغیر یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے تو صحیح، کبھی ایسا ہوا ہو کہ سورج لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند لیٹ ہو گیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہو کہ چاند کے گھٹنے کی مقدار بڑھ گئی ہو یا چاند کے گھٹنے کی مقدار کم ہو گئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک نظام ہے پورے سال کا جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا، اب اسے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور معزز سامعین، اگر ایسا ہو جائے تو زندگی کا نظام ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے میں بھی اگر کوئی چیز اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لے، سورج اللہ رب العزت کے امر کے بغیر 1 کروڑ سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے تک بھی اپنی مرضی کر لے، دنیا کا سارا نظام تباہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ معزز سامعین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا اور فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اللہ کے تعلق کے لیے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق ہوگا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے تعلق حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ چینج یور لائف کورس میرے چینل پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ میرے چینل پر موجود وظائف اور آسان وظیفہ آفیشیل جو چینج یور لائف کورس کرنے والوں کے لیے چینل سٹارٹ کیا گیا ہے، اگر آپ وہ ساتھ
وظائف کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے اللہ رب العزت آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اور بہت سی بچیوں کے کمنٹ آ رہے ہیں اور میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ الحمدللہ چینج آف لائف کورس اور وظائف کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے مسائل کو حل فرما دیا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت نے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی ہے اس کورس کی برکت سے، کیونکہ اس کورس میں ان اعمال کو جمع کیا ہے جو اعمال نبی علیہ السلام صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنائے ہیں۔ تو اس کورس کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے عمل کا۔ سب سے پہلی چیز درود پاک کا پڑھنا ہے، کم از کم 3 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیا کریں، اول اور آخر دونوں طرف، شروع میں بھی 3 بار پڑھیں، آخر میں بھی 3 بار پڑھیں۔ دعا آخر میں 3 دفعہ پڑھنے سے پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، پہلے کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ وظیفہ کے ساتھ مستقل دعا کر لیں، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور عمل کی اجازت کے متعلق جو لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کو اجازت ہے، اور جن کو کرنا ہی نہیں آتا وہ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز نماز کی پابندی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی والی آپ زندگی گزار رہے ہیں اور لمبے لمبے وظائف کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں جی ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، میں اتنی دعائیں کرتی ہوں میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ کسی انسان کا یوں گلے شکوے کرنا اللہ رب العزت سے جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کچھ بھی ہمیں عطا نہ فرمائے تو یہ جو جسم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اس لیے مختصراً یہ کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اعمال کریں، اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اور آخری چیز وظیفہ ہے، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ الفیل پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یاد رکھیے الفاظ کی درست ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اس کی ترتیب میں ہوگی، آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اس طرح ہر 3 مرتبہ ایک ہی آیت کو پڑھنا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہ ساری آیتوں کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ مبارکہ مکمل کر لیں اسی وقت اللہ رب العزت سے جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں بس اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے، اللہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔